بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیز فائر بات چیت کے لیے حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا، قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات ہوگی۔ جنگ بندی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، امریکہ نے کی تصدیق، بائیڈن نے کی قطر اور ایجپٹ کے لیڈرز سے بات چیت۔ اسرائیلی بربریت کے 323 دن، 48 گھنٹوں میں 69 فلسطینی جاں بحق، تخلیے کا نیا حکم جاری۔ تمام مسلمان اسرائیل کے خلاف ایک ہو جائیں، خمینی کے مزار پر وزیروں سے پزشکیان کا خطاب۔ جنگ رشیا کے گھر پہنچ گئی ہے، یوکرین کے یوم آزادی پر زیلنسکی کا خطاب، پوٹین کو بیمار بوڑھا قرار دیا۔ مودی کا یوکرین دورہ مکمل، زیلنسکی نے کہا انڈیا مصالحت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جرمنی میں فیسٹیول کے دوران چاقو سے حملے، 3 ہلاک، بڑے پیمانے پر حملہ آور کی تلاش۔ نیپال بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی، لاشوں کو لانے کے لیے ایئر فورس کا ہوائی جہاز روانہ۔ فلم سٹار ناگرجنا کے کنونشن سینٹر کو گرا دیا گیا، ہیڈرا کی ایک اور کارروائی، اداکار نے کہا غیر قانونی تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس نے فیصلہ کیا ہے کہ سیز فائر کی بات چیت کے لیے ایک ڈیلیگیشن قاہرہ بھیجا جائے۔ خبر ملی ہے کہ یہ ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ حال ہی میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس نے دوحہ بات چیت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حماس کے سینئر عہدیدار عزت الرشد نے بتایا کہ یہ ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ گیا ہے، وہاں پر وہ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے علاوہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بھی بات چیت کرے گا۔ ایجپٹ اور قطر کے مصالحت کاروں کی دعوت پر یہ دورہ ہو رہا ہے۔ حماس ڈیلیگیشن کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ تازہ خبروں سے پتہ چلا ہے کہ ایجپٹ سرحد پر واقع بفر زون میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی کے مسئلے پر بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور حماس اور اسرائیل دونوں اپنے اپنے سٹینڈ پر ٹکے ہوئے ہیں۔ حماس کا مطالبہ ہے کہ پورے غازہ سے اسرائیلی فوج کو باہر نکالنا چاہیے، جبکہ اسرائیل زور دے رہا ہے کہ وہ اس بفر زون میں اپنے سپاہیوں کو تعینات رکھے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے 323 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے دن بھی الگ الگ مقامات پر بمباری کی گئی، جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ فلسطینی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ پچھلے 2 دنوں میں کم سے کم 69 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 212 زخمی ہوئے۔ خان یونس میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا، اس گھر پر بمباری میں 11 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ نصیرات میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کئی دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں ملی ہیں۔ حماس کی وزارت صحت نے کہا کہ 23 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 40,265 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 93,144 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس اور بائیڈن حکومت کے مڈل ایسٹ سے متعلق سینئر ایڈوائزر گریٹ میگرگ نے بتایا کہ ایجپٹ سرحد کے قریب ایک راہداری میں سپاہیوں کی موجودگی کے بارے میں جو اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس دوران قطر کے امیر اور ایجپٹ کے صدر سے بات چیت کی۔ انہوں نے قطر کے امیر حماد سے اور ایجپٹ کے صدر سیسی سے غزہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات چیت میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ بائیڈن فی الحال تفریح پر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان لیڈر سے بات چیت کی۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے سینٹرل غازہ کے فلسطینیوں کو تخلیے کا نیا حکم جاری کیا ہے۔ اسرائیل مسلسل ایسے حکم جاری کر رہا ہے جس کی وجہ سے فلسطینی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ انہیں کہاں جانا چاہیے اور کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس دوران اسرائیل میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے ہوسٹیجز کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس طرح کے مظاہرے بار بار ہو رہے ہیں جس سے نتنیاہو حکومت پر دباؤ ہے۔ غزہ میں فیول کی کمی کی وجہ سے ہاسپٹل میں کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بمباری حملوں اور زخمیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ہاسپٹلز پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے 10 مہینوں سے جاری لڑائی میں صرف کچھ ہاسپٹلز ہی کام کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کے مزار پر کابینٹ کے وزیروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو اسرائیل جو اب جرم کر رہا ہے غزہ میں ایسے جرائم کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پزشکیان نے کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کے لیے امام خمینی کی پالیسیوں کا ذکر کیا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے اور اس کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ہمارے سپاہیوں نے گریس کا جھنڈا رکھنے والے اس جہاز کو نشانہ بنایا جس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ نومبر سے یمن کے حوثی فلسطینیوں کی تائید میں مسلسل ایسے حملے کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ غزہ میں بربریت بند کی جائے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جنگ اب رشیا کے گھر پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کی آزادی کے دن خطاب کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے یوکرین کو پھر سے آزاد کرانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ریڈ اسکوائر کا بیمار بوڑھا آدمی قرار دیا۔ یوکرین نے ہفتے کو سوویت یونین سے اپنی آزادی کا 33واں دن منایا۔ یہ دن ایک ایسے وقت آیا ہے جب 2.5 سال سے یوکرین رشیا جنگ جاری ہے اور حال ہی میں یوکرین نے رشیا کے علاقے میں درندازی کی ہے۔ زیلنسکی نے ایک جنگلاتی علاقے سے ویڈیو جاری کیا جہاں انہوں نے حال ہی میں دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقام اس جگہ سے محض کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں سے یوکرین کے سپاہیوں نے 6 اگست کو رشیا میں دخل اندازی کی تھی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے رشیا سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی گروپ پر پابندی کے قانون پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس قانون کا مقصد یوکرین کے قدامت پسند چرچ کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کے روایتی طور پر رشیا کے آرتھوڈاکس چرچ سے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا یوکرین کا دورہ پورا کر لیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے یوکرین جنگ، مڈل ایسٹ جنگ اور آپسی دلچسپی کے دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ یوکرین اور پولینڈ کے کامیاب دوروں کے بعد مودی دہلی واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے یوکرین میں زیلنسکی کے ساتھ ڈیلیگیشن سطح کی بھی بات چیت کی اور آمنے سامنے کی بھی بات چیت کی۔ اس کے علاوہ مودی نے پولینڈ میں بعض سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ مودی نے زیلنسکی سے بات چیت میں پیشکش کی کہ انڈیا یوکرین جنگ رکوانے کے لیے مصالحت کا رول ادا کرنے تیار ہے۔ اس دوران زیلنسکی نے بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ انڈیا اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہے۔ مودی یوکرین سے دہلی واپس آ گئے۔ ایسی خبر ہے کہ ان کے ہوائی جہاز نے پاکستان کی ہوائی سرحدوں کا استعمال کیا۔ پاکستانی میڈیا میں یہ بات کہی گئی لیکن انڈیا کے عہدیداروں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ مودی 45 سال میں پولینڈ کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر بنے۔ اس کے علاوہ یوکرین جب سے رشیا سے الگ ہوا ہے کسی بھی انڈین پرائم منسٹر نے اس سے پہلے یوکرین کا دورہ نہیں کیا تھا۔ جرمنی میں ایک فیسٹیول کے دوران چاقو سے حملے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان واقعات میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جرمن پولیس نے بتایا کہ 4 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ واقعہ جمعے کی رات سوئنگن شہر میں پیش آیا۔ اس دوران کئی مقامات پر چوکسی اختیار کی گئی اور حملہ آور کی زور و شور سے تلاش کی گئی ہے۔ اب تک حملہ آور کی پہچان نہیں کی گئی اور نہ اسے گرفتار کیا جا سکا۔ شہر میں سوگ کا ماحول ہے۔ حملہ آور کی تلاش کے لیے کئی ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حملے کا مقصد اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب شہر کی بنیاد رکھنے کے 650 سال پورے ہوئے اور اس کا جشن منایا جا رہا تھا۔ مقامی میئر نے بتایا کہ فیسٹیول میں حصہ لینے والے سکتے میں ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بتایا کہ شخص کو جلد سے جلد گرفتار کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہیے۔
حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ پروڈکشن ہائیڈرا نے تیلگو فلم سٹار ناگارجنا کے کنونشن سینٹر کو گرانے کی کارروائی شروع کر دی. یہ کنونشن سینٹر 10 ایکڑ کے ایک پلاٹ پر ہے اور کئی برسوں سے اس پر سوال اٹھائے جا رہے تھے. ایسا الزام ہے کہ یہ کنونشن سینٹر غیر قانونی طور پر FTL ایریا میں بنایا گیا تھا. حال ہی میں بنایا گیا ادارہ ہائیڈرا ایسی کئی کارروائیاں کر رہا ہے. ہائیڈرا عہدیداروں کی ایک ٹیم بھاری پولیس جمعیت کے ساتھ مقام پر پہنچی اور ڈیمولیشن کی کارروائی شروع کی. اس دوران ناگارجنا نے کہا کہ انہیں اس کارروائی سے تکلیف پہنچی ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ عدالت کے سٹے آرڈر اور عدالتوں میں یہ کارروائی جاری رہنے کے باوجود یہ ڈیمولیشن ڈرائیو کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے قانون توڑتے ہوئے کوئی کارروائی نہیں کی تھی, کوئی تعمیر نہیں کی تھی. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ناگارجنا نے کہا کہ یہ ایک پٹا لینڈ ہے اور اس کا 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر تالاب کا منصوبہ تھا اور اس پر قبضہ کیا گیا. مہاراشٹر میں پونے کے قریب ایک ہیلی کاپٹر بارش کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. یہ ہیلی کاپٹر حیدرآباد جا رہا تھا جس پر 4 لوگ سوار تھے. ممبئی کے ایک علاقے سے جوہو علاقے سے اڑان بھرنے کے بعد یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا. ہلاکتوں کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک شخص کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے. دوسرے 3 کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے. یہ ہیلی کاپٹر گلوبل وکٹر نامی ایک کمپنی کی ملکیت ہے. جموں کشمیر میں الیکشنز کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کشمیری پنڈتوں کے لیے جموں، ادھمپور اور نئی دہلی میں 24 پولنگ سٹیشنز قائم کیے ہیں. 1990 کے دہے کے شروع میں کشمیر وادی سے بے گھر ہونے والے کشمیری پنڈتوں کے لیے یہ انتظامات کیے گئے ہیں. کولکاتہ ریپ اینڈ مرڈر کیس کے سلسلے میں CBI کی تحقیقات جاری ہے. CBI نے اس کالج کے سابق پرنسپل سے 9ویں دن بھی پوچھ تاچھ کی. سندیپ گھوش کے خلاف کرپشن کے معاملے کی چھان بین ہو رہی ہے. اس دوران ہفتے کو اصل ملزم سنجے رائے سے 6 دوسروں کے ساتھ اس کا پولیگراف ٹیسٹ یا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا گیا. اس دوران بنگال کے سیالدہ کی ایک عدالت نے ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر کے سلسلے میں اصل ملزم کو 14 دن کے عدالتی ریمانڈ میں دے دیا. نیپال میں ایک انڈین بس کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. لاشوں کو واپس لانے کے لیے انڈین ایئر فورس کا ایک ہوائی جہاز بھیجا گیا ہے. ان میں سے زیادہ تر ٹورسٹوں کا تعلق مہاراشٹر سے ہے. یہ بس پوکھرا سے کاٹمانڈو جا رہی تھی. سینئر اوپنر شکھر دھون نے ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے 2 سال پہلے آخری بار انڈیا کی طرف سے کھیلا تھا. شکھر دھون نے کہا کہ وہ اپنے کھیل سے مطمئن ہو کر ریٹائر ہو رہے ہیں. 38 سالہ شکھر دھون نے سب سے پہلے 2010 میں آسٹریلیا کے خلاف وشاکھاپٹنم میں اپنا پہلا ODI کھیلا تھا. ان کا آخری میچ بنگلہ دیش کے خلاف 2022 میں تھا. شکھر دھون نے ایکس پر لکھا کہ میں میرے کرکٹ کے سفر کا چیپٹر بند کر رہا ہوں. میں بے شمار یادوں اور شکر کے جذبات کے ساتھ کھیل چھوڑ رہا ہوں. آپ سب کے پیار اور ساتھ کا شکریہ. جے ہند. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں اور ایک نیا صفحہ الٹیں. اس لیے میں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں اپنے دل میں سکون رکھتا ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ عرصے تک کھیلا ہے. شکھر دھون نے 34 ٹیسٹ، 167 ون ڈے اور 68 T20 میچ کھیلے ہیں، لیکن خراب فارم کی وجہ سے 2 سال سے سلیکٹرز انہیں نظر انداز کر رہے تھے اور یشسوی جیسوال اور شبھمن گل جیسے باصلاحیت اوپنرز نے ان کی جگہ لی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. سیز فائر بات چیت کے لیے حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا. قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات ہوگی. جنگ بندی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ نے کی تصدیق. بائیڈن نے کی قطر اور ایجپٹ کے لیڈر سے بات چیت. اسرائیلی بربریت کے 323 دن، 48 گھنٹوں میں 69 فلسطینی جاں بحق. تخلیے کا نیا حکم جاری. تمام مسلمان اسرائیل کے خلاف ایک ہو جائیں. خمینی کے مزار پر وزیروں سے پزشکیان کا خطاب. جنگ رشیا کے گھر پہنچ گئی ہے. یوکرین کے یوم آزادی پر زیلنسکی کا خطاب. پوٹین کو بیمار بوڑھا قرار دیا.
مودی کا یوکرین دورہ مکمل، زیلنسکی نے کہا انڈیا مصالحت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جرمنی میں فیسٹیول کے دوران چاقو سے حملے، 3 ہلاک، بڑے پیمانے پر حملہ آور کی تلاش۔ نیپال بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی، لاشوں کو لانے کے لیے ایئر فورس کا ہوائی جہاز روانہ۔ فلم سٹار ناگرجنا کے کنونشن سینٹر کو گرا دیا گیا، ہیڈرا کی ایک اور کارروائی، اداکار نے کہا غیر قانونی تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔